ریاست تلنگانہ کے ضلع پیداپلی میں ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ گوداوری کھنی علاقے میں واقع راجیش تھیٹر کے قریب پیش آیا جہاں ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ کار کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار 4 افراد گاڑی میں پھنس گئے۔ پولیس کے مطابق اس حادثے میں شریدھر نامی سنگرینی کمپنی کے ملازم موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ شدید زخمی ہونے والے دیگر 3 افراد کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com. حیدرآباد میں سڑک کے بیچ آرٹیسی بس ڈرائیوروں کے درمیان جھگڑے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق سنگیت کراس روڈ کے قریب کنٹونمنٹ ڈپو کے 2 بسوں کے ڈرائیوروں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں ڈرائیوروں نے بسیں سڑک کے بیچ روک کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جس کے باعث ٹریفک کی روانگی متاثر ہوئی اور کچھ دیر کے لیے وہاں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ بعد ازاں مقامی افراد اور حکام کی مداخلت سے معاملہ ٹھنڈا کرایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی جانچ کی جا رہی اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد کے علاقے سکندرآباد میں ڈرگز کے خلاف بڑی کارروائی انجام دی گئی۔ سکندرآباد DTF پولیس نے ممبئی سے کوکین اسمگل کرنے کے الزام میں ایک نائجیرین خاتون کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے قبضے سے 7.5 گرام کوکین برآمد کی گئی جس کی مالیت تقریباً 2,35,000 روپے بتائی گئی۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ اس منشیات کو شہر میں فروخت کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی جبکہ اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد کی تلاش بھی جاری۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں منشیات کے کاروبار کے خلاف سخت کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔ نلہ ملہ فارسٹ میں خوفناک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس سے بڑے پیمانے پر جنگلاتی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ یہ آگ ناگر کرنول ضلع کے فرح آباد مین روڈ کے قریب بھڑک اٹھی جہاں آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 1 کلومیٹر تک کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ کے شعلے دور دور تک پھیل گئے جبکہ پورا جنگل گھنے دھوئیں سے ڈھک گیا جس سے ماحول انتہائی آلودہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ جنگلات کے افسران آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں تاہم آگ کی شدت کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ اس واقعے سے جنگلاتی وسائل کو بھاری نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا۔ موبائل فون کے استعمال میں ہندوستان ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ سماج کا ہر طبقہ اور ہر عمر کے افراد میں مہنگے موبائل فونز کے استعمال کا رجحان دیکھا جا رہا۔ گزشتہ سال سروے کے مطابق محنت کش طبقہ اور اوسطاً آمدنی والے افراد بھی آئی فون 17 کے استعمال میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آئی فون 17 اور آئی فون 17 پرو میکس کے حصول کے لیے ہندوستان میں تقریباً 1000 گھنٹوں تک کام کرتے ہوئے فون کی خریدی کے لیے درکار رقم کا انتظام کرنا پڑ سکتا ہے۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ آئی
فون 17 کے لیے ہندوستان میں 967 گھنٹے اور آئی فون 17 پرو میکس کے لیے 1749 گھنٹے کام کرنا پڑے گا۔ ہندوستان میں فون کی قیمت تقریباً 939 امریکی ڈالر ہے۔ مہنگے اور عصری موبائل فون کے استعمال کے معاملے میں ویتنام کے عوام کو 598 اور 908 گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ ترکیہ میں آئی فون 17 کے لیے 461 گھنٹے اور آئی فون 17 پرو میکس کے لیے 709 گھنٹے کام کرتے ہوئے رقم کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ برازیل میکسیکو کے مقابلے پرتگال، ہنگری، ساؤتھ کوریا اور امریکہ میں عصری موبائل فون کے لیے کام کے گھنٹوں کی تعداد کم ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ ترتیب 21 اور 31 گھنٹے کام کرتے ہوئے دونوں عصری آئی فون حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ چین میں محض 17 گھنٹے کام کرتے ہوئے آئی فون 17 حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویتنام میں آئی فون کی قیمت 947 امریکی ڈالر جبکہ ترکیہ میں اس کی قیمت 885 ڈالر درج کی گئی۔ دہلی NCR میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد لوگ اپنے گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کے جھٹکے کچھ دیر تک محسوس ہوتے رہے۔ یہ جھٹکے چندی گڑھ، جموں کشمیر سمیت شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے اور شدت اتنی تھی کہ لوگ گھبرا گئے اور محفوظ مقامات کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھے گئے۔ دہلی NCR کی کئی بلند عمارتوں میں رہنے والے لوگوں نے جھٹکوں کو واضح طور پر محسوس کیا۔ دفاتر اور گھروں میں موجود لوگ فوراً باہر نکل آئے۔ کچھ جگہوں پر لوگ پارکوں اور کھلے میدانوں میں جمع ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق زلزلہ افغانستان تاجکستان سرحدی علاقے میں آیا تھا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ انہی شدید جھٹکوں کی وجہ سے دہلی، پنجاب اور جموں کشمیر سمیت کئی علاقوں میں زمین ہل گئی۔ جموں کشمیر کے ایک افسر نے بتایا کہ زلزلے کی شدت 5.9 تھی۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے کا مرکز افغانستان میں 36.398 درجے شمالی عرض بلد اور 70.878 درجے مشرقی طول بلد پر واقع تھا۔ فی الحال کسی بڑے نقصان یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں، تاہم انتظامیہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ گھبرائیں نہیں اور کسی بھی افواہ پر توجہ نہ دیں۔ بدعنوانی کے خلاف ایک بڑی عوامی تحریک کے بعد عام آدمی پارٹی سال 2012 میں شانتی بھوشن، پرشانت بھوشن اور یوگیندر یادو جیسی بڑی شخصیات کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ جو پارٹی کی جڑیں پھیلنے لگی، اندرونی اختلافات اور تصویراتی فیصلوں نے کچھ لیڈروں کو بے چین کرنا شروع کر دیا۔ قومی پارٹی بننے کے سفر میں اس نے نہ صرف بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے بلکہ کئی بڑے چہرے بھی ابھرتے دیکھے۔ فی الحال راجیہ سبھا MP راگھو چڈھا اس سیریز میں اگلے نمبر پر شامل ہوتے نظر آ رہے۔ شانتی بھوشن کا شمار عام آدمی پارٹی کے اہم بانی ارکان میں ہوتا تھا اور ان کا شمار ملک کے سینئر وکلا میں ہوتا تھا۔ انہوں نے 2012 میں پارٹی کے قیام کے وقت 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا تھا، تاہم نظریاتی اختلافات اور پارٹی میں اندرونی جمہوریت نہ ہونے پر اختلاف کی وجہ سے 2015 میں پارٹی سے دوری اختیار کر لی تھی۔ عام آدمی پارٹی کے بانی ارکان پرشانت بھوشن اور یوگیندر یادو نے اپریل 2015 میں پارٹی چھوڑ دی تھی۔ سال 2015 میں ان دونوں نے پارٹی میں اندرونی جمہوریت کی کمی اور اروند کیجریوال کے کام کرنے کے انداز پر سوال اٹھائے تھے۔ عام آدمی پارٹی کے بانی رکن اور سماجی کارکن شازیہ علمی نے 24 مئی 2014 کو پارٹی سے استعفیٰ دیا۔ انہوں نے پارٹی میں اندرونی جمہوریت کی کمی اور دھڑے بندی کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے سوراج کے نظریات کا احترام نہیں کیا۔ اس کے بعد صحافی سے سیاستداں بنے آشوتوش نے 15 اگست 2018 کو عام آدمی پارٹی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب تک کئی بڑے رہنما اروند کیجریوال کو چھوڑ چکے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے قومی پارٹی بننے کے سفر میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، کئی بڑے چہروں کو بھی باہر جاتے دیکھا۔ پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی فہرست لمبی ہے۔ برقع پہنی ہوئی ایک خاتون جویلری شاپ میں داخل ہوئی۔ اس نے سونے کے زیورات خریدنے کے بہانے انہیں غور سے دیکھا، پھر اچانک اس نے بندوق تان لی اور ٹرے میں رکھے سونے کے زیورات اٹھا کر فرار ہو گئی۔ اس واقعے کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے ضلع ایودھیا میں پیش آیا اور روداولی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع اگروال کمپلیکس کے ایک جویلری شاپ میں برقع پوش خاتون داخل ہوئی۔ اس نے کچھ زیورات دیکھے اور اچانک پستول نکال کر دکان میں موجود افراد کو دھمکایا، پھر ٹرے میں موجود سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر دکان کا مالک حیران رہ گیا اور اس نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کروائی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات شروع کی۔ دکان میں لگے CCTV کیمرے کی فوٹیج کا بھی جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق بعد ازاں پولیس نے اس خاتون کی شناخت پائل کے طور پر کی اور اسے اس کے ساتھی راہل کو گرفتار کر لیا، جو واقعے کے دوران کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل پر انتظار کر رہا تھا، تاہم پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ
की शिनाख्त कर ली गई और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि खातून के इस्तेमाल की गई पिस्तौल नकली हो सकती है। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। बुरखे को बदनाम करने की कोशिश, पायल बुरखा पहनकर बंदूक की नोक पर जेवरात लूट लिए, उत्तर प्रदेश का वाकया वीडियो वायरल हो रही। दिल्ली एनसीआर खिते में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट बदल ली है और गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल नजर आने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। कुछ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। IMD हिंदुस्तानी महकमे मौसमियाती साइंस के मुताबिक दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कुछ मकामात पर बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हल्की बारिश भी हुई। गुज़िश्ता कुछ दिनों से दिल्ली का दर्जा हरारत 37-36 डिग्री के आसपास था, जो मामूल से 2-3 डिग्री ज्यादा था, लेकिन मगरिब से आई एक मौसमी हलचल की वजह से ठंडक में इजाफा हुआ। IMD का कहना है कि आइंदा 3 दिनों में दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है और बादल आसमान पर नजर आए और हल्की बारिश। ग्रेटर नोएडा में मौसम कुछ ज्यादा ही खतरनाक सूरत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा। तेज हवा और बारिश के साथ साथ कई मकामात पर ज़ालाबारी भी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में 2100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के हुक्मरानी TMC से बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर जुड़े तकरीबन 1000 अफराद की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाने को संजीदगी से लिया और पुलिस सरबराह से इस इंतजाम का जायजा लेने को कहा। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने कहा है कि 15 मार्च को इंतखाबात के ऐलान से पहले मगरबी बंगाल हुकूमत ने TMC से बराह रास्त जुड़े 832 अफराद और पार्टी हामियों समेत 144 दीगर अफराद को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए 2185 पुलिस एहलकार तैनात किए थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अथॉरिटी ने इस कोताही को संजीदगी से लिया है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिदायत दी कि वो आइंदा 2 से 3 दिनों के अंदर जाती सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकारों की तैनाती का गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तरीके से एक सख्त पेशा वाराना जायजा ले। बैंकिंग शोबे में ऑनलाइन अदायगी के रुझान में इजाफे के बाद UPI खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों में मुसाबकत देखी जा रही। ऑनलाइन अदायगी ने हर कारोबार में अपनी अहमियत में इजाफा करते हुए मामूली से भारी अदायगी तक के लिए UPI के इस्तेमाल के लिए अवाम को मजबूर कर दिया। हद तो ये हो गई कि छोटे कारोबारियों के अलावा भिखारियों के पास भी ऑनलाइन अदायगियों की सहूलत मौजूद। UPI अदायगी में फोन पे को दीगर कंपनियों को सबकत हासिल, जबकि गूगल पे को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। UPI के जरिए अदायगी से न सिर्फ अवाम बल्कि ताजरीन को भी सहूलत हासिल। ताहम UPI के ज्यादा इस्तेमाल से इनकम टैक्स हुकाम की नजर में आने का भी अंदेशा बरकरार। हालिया सर्वे के मुताबिक फोन पे ने तकरीबन 10,000 मिलियन ऑनलाइन अदायगी के निशाने की तकमील कर ली है। सर्वे के मुताबिक फोन पे के जरिए 9,913.63 मिलियन की अदायगियां की गई और अवाम की अवलीन तरजीह फोन पे बन चुकी है। ईरान पर मुसल्लत करता जंग में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा। F-35 लड़ाका तैयारे के बाद अब अमेरिकी F-15E जंगी तैयारा ईरान में मार गिराया गया है। जंग शुरू होने के बाद इस तरह मुतअद्दिद तैयारे मार गिराए जाने की खबरें हैं। तैयारे में 2 लोग सवार थे, जिनमें एक पायलट और पीछे सीट पर वेपन सिस्टम ऑफिसर शामिल थे। हालांकि हमले के 2 अरकान में से एक को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने पहले ही बचा लिया, वहीं दूसरे क्रू की तलाश जारी है। इस बात की रिपोर्ट एक्सेस और CBS न्यूज़ ने दी है। ईरानी TV चैनल्स ने ऐलान किया है कि अगर कोई शहरी अमेरिकी पायलट या पायलटों को पकड़कर पुलिस या फौज के हवाले करे तो उसे इनाम दिया जाएगा। और TV चैनल के एंकर ने कहा है कि मारे जाने वाले अमेरिकी पायलट की तलाश के लिए मुसल्लह अफवाज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।